اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور تحقیق کے جھٹلایا اصحاب حجر نے، حجر والوں نے پیغمبروں کو۔ حجر والوں سے مراد ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود جس کو کہا جاتا ہے۔ حجر یہ ایک علاقہ تھا، ایک وادی کا نام تھا جو مکہ المکرمہ سے شام کے راستے پر پڑتی تھی۔ یہ لوگ وہاں کے رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا طاقتور اس قوم کو بنایا تھا۔ عام جسامت سے بڑھ کر کے اللہ نے ان کو جسامت عطا کی تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کے درمیان میں رہا کرتے تھے۔ باضابطہ انہوں نے زمین پر گھر نہیں بنائے بلکہ پہاڑوں کو تراش کر یہ لوگ گھر بناتے تھے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ گھر بنانے کے لیے انہوں نے اوزار وغیرہ کا استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کے ناخنوں میں بھی ایسی طاقت دی تھی کہ یہ پتھروں کو ناخنوں سے کھرچ کر کے اس پہ نقش و نگار بنایا کرتے تھے۔ چونکہ پتھروں کے ذریعے سے ہی ان کے مکانات تیار ہوئے ہیں، اس لیے یہ بڑے خوش رہتے تھے اور اتراتے بھی تھے۔ ظالم قوم تھی۔ خیال ان کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہمارے جو یہ گھر ہیں، چونکہ ہم نے پہاڑوں کو تراش کر بنایا ہے، اس لیے اللہ کا عذاب یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور ہمارے یہ گھر اللہ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی وہی چیخ والا عذاب بھیجا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، جس کی وجہ سے ان سب کی موت واقع ہو گئی۔ یوں تو بہت ساری حرکتیں ان لوگوں کی تھی، لیکن اصل جو سبب بنا ہے اس قوم پر عذاب کے آنے کا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کی درخواست کی تھی۔ کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پتھر سے کوئی جانور نکال کر کے ہمیں دکھائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور معجزے کے طور پر اس پتھر کے ذریعے سے اونٹنی کو پیدا کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو وہ اونٹنی تھی، چونکہ معجزے کے طور پر پیدا ہوئی تھی، اس لیے کچھ خاصیتیں بھی اس کے اندر تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ عام اونٹنیوں سے کہیں زیادہ وہ دودھ دیا کرتی تھی۔ دوسری خاصیت اس کی یہ تھی کہ جب وہ پانی پیتی تھی تو جو ان کا دریا تھا پانی پینے کا، اس دریا کو بالکل سکھا دیا کرتی تھی۔ ان لوگوں کو پریشانی لاحق ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ متعین فرما دیا کہ ایک دن دریا کا پانی تم استعمال کرو گے اور دوسرے دن یہ اونٹنی استعمال کرے گی۔ تو اونٹنی جب وہ پانی پیتی تھی، چونکہ پورا دریا وہ خشک ہو جایا کرتا تھا، اب ان لوگوں کو کچھ پریشانی بھی ہوئی اور اس اونٹنی کو یہ قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے چونکہ نشانی کے طور پر یہ اونٹنی دی گئی ہے، اس لیے تم اس کے ساتھ میں کچھ تعرض نہ کرنا۔ یہ لوگ باز نہیں آئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد کچھ لوگ منتخب ہوئے اور رات میں انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کی بنا پر پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور جھٹلایا حجر والوں نے پیغمبروں کو۔ یعنی اصل تو حضرت صالح علیہ السلام کو ہی جھٹلایا ہے، لیکن حضرت صالح چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اور ایک اللہ کے نبی کی تکذیب گویا کہ تمام انبیاء کی تکذیب ہے، اس اعتبار سے مرسلین کہا کہ رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں عطا کی۔ نشانیوں سے مراد یہی معجزات ہے حضرت صالح علیہ السلام کا پتھر کے ذریعے سے اونٹنی کو پیدا کر دینا، پھر اس کا غیر معمولی طور پر دودھ دینا اور پانی پیتے وقت دریا کا خشک کر دینا۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ان لوگوں نے ان نشانیوں سے اعراض کیا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، آمنین، امن کے لیے کہ وہ امن سے رہے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس لیے گھروں کو بناتے تھے تاکہ سردی، گرمی، بارش وغیرہ سے بچاؤ ہو سکے۔ ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ ان کو پتھروں کو تراشنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ اللہ نے اتنی طاقت سے ان کو نوازا تھا کہ بغیر کسی دشواری کے وہ تراش لیا کرتے تھے۔
ایک مفہوم آمنین کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مطمئن تھے کہ اگر اللہ کا عذاب آیا تو یہ گھر چونکہ مضبوط ہیں اللہ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے صبح کے وقت میں۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر کچھ کام نہیں آیا ان کے وہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، کرنے سے مراد ہے ان کے گھر وغیرہ جو تھے مضبوطی کے، وہ اس کے کچھ کام نہیں آئے، اور ہم نے آسمان و زمین اور درمیان کی چیزوں کو ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور قیامت یقیناً آنے والی چیز ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ ان سے اچھے طریقے سے اعراض کیجیے، مکمل طریقے سے ان سے اعراض کیجیے۔ یہ نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ قیامت چونکہ آنے ہی والی ہے، اس لیے ان کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے جو بھی حرکات ہیں، جو بھی تکالیف آپ کو دی جا رہی ہیں، آپ فی الحال ان سے انتقام نہ لیجئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا معاملہ چھوڑ دیجئے۔ ان ربک هو الخلاق، یقیناً آپ کا رب ہی بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے، العلیم، اور جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ آپ کے لیے اس وقت کیا مناسب ہے، انتقام لینا مناسب ہے یا معاف کر دینا مناسب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے چونکہ حکم یہ ہو رہا ہے کہ آپ ان کو معاف فرما دیجئے اس وقت میں، تو گویا اللہ کے علم میں یہی آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ ان کو معاف فرما دیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائی جو مکرر پڑھی جانے والی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ اس سے جو مراد ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ 7 آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور مکرر پڑھے جانے سے مراد یہ ہے کہ ہر نماز میں اس کو ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، تو ایک ہی نماز میں بار بار وہ پڑھی جاتی ہے۔ یا 7 صورتیں مراد ہیں، آیت مراد نہ لے کر کے صورتیں بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں، اور 7 صورتیں جو ہیں وہ پھر ابتدائی جو 7 صورتیں ہیں قرآن کریم کی، جن کو طوال کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، یہ جو 7 صورتیں ہیں ابتدا کی، یہ 7 صورتیں اس سے مراد ہیں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، آپ ان ساز و سامان کی طرف نظر نہ کریں جو ہم نے ان میں سے مختلف کافروں کو دے رکھا ہے۔ نظر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر کسی طرح کا کوئی لالچ یا کسی بھی طرح کا مال کی طرف لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو خطاب ہے بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ جو خطاب ہے یہ امت محمدیہ کو خطاب ہے، چونکہ اوپر تذکرہ فرمایا گیا قرآن عظیم کا کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے، اور اس کے بعد میں پھر تذکرہ ہے کہ مال کی طرف نظر نہ کریں۔ یہ مفہوم اس بات کا ہے کہ قرآن عظیم ہم نے آپ کو دے دیا تو گویا کہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہم نے آپ کو دے دی۔ اب اس کے بعد میں دنیا کی طرف نظر کرنا یا کافروں کے ساز و سامان کی طرف نظر کرنا، یہ گویا کہ عظیم نعمت کی توہین ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک بھی ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا اور پھر وہ آدمی دنیا کی طرف نظر کرتا ہے تو گویا کہ اس نے بڑی نعمت کو چھوٹا بنا دیا اور چھوٹی نعمت کو بڑا بنا دیا ہے، چونکہ قرآن کی جو دولت ہے یہ سب سے عظیم نعمت ہے، اور دنیاوی ساز و سامان جو ہیں یہ اس کے مقابلے میں کسی درجے کے نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے واسطے سے یہ امت کو خطاب ہے کہ آپ ان کے ساز و سامان کی طرف قطعا نظر نہ کریں۔ لا تمدن عینیک، آپ اپنی آنکھوں کو نہ لگائیں اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے مختلف کافروں کو دیا ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غم نہ کریں۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ
کافر ہیں، ایمان لے کر کے نہیں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس چیز پر آپ کو کوئی رنج و غم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ نے اگر کسی مسلمان کو، کسی ایمان والے کو قرآن کی دولت تو دی ہے لیکن مال و دولت سے زیادہ نہیں نوازا ہے، تو پھر کافروں پر اس کو رشک نہیں آنا چاہیے، ان پر غم نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ دولت نہیں دی اور کافروں کو یہ دولت دے دی، کیونکہ اللہ نے مسلمان کو قرآن عظیم کی شکل میں سب سے بڑی دولت عطا فرما دی ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ مسلمانوں کے لیے، مؤمنین کے لیے نرمی اختیار کیجئے، شفقت کا معاملہ فرمائیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، رہا ان لوگوں کا معاملہ کافروں کا، تو ان کے ساتھ میں زیادہ تعارض نہیں کرنا، ہاں دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ ہے وہ مکمل طور پر ادا کرتے رہنا ہے، اور ان سے کہنا ہے انی انا النذیر المبین، کہ میں تو کھلے طور پر تمہیں ڈرانے والا ہوں، یعنی میرا جو کام ہے صرف دعوت و تبلیغ ہے، باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم ان لوگوں پر بھی ایسا ہی عذاب نازل کریں گے اگر یہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، جیسا کہ ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جو تقسیم کرنے والے تھے۔ مقتسم تقسیم کرنے والے، اس سے مراد ہے یہود و نصارہ۔ یہ تقسیم کرنے والے ان کو کیوں کہا گیا؟ الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے قرآن عظیم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن عظیم کو ٹکڑے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایک تو اس بات کو کہا کرتے تھے استہزاءً، مذاق اڑانے کے لیے۔ کچھ یہودی کہتے کہ سورہ بقرہ وہ میری ہے، کچھ کہتے سورہ آل عمران میری ہے، کچھ کہتے سورہ حجر میری ہے، کچھ کہتے سورہ بنی اسرائیل میری ہے، تو مذاق کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے ایک ایک سورت کو اپنے لیے خاص کرتے تھے۔ تو گویا کہ قرآن کے انہوں نے ٹکڑے کر دیے، اس اعتبار سے کہا گیا۔ یا یہود و نصارہ ایک چیز اور کہا کرتے تھے کہ کچھ آیتوں کو وہ لوگ مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو آیتیں توریت کے اور انجیل کے مطابق ہیں وہ تو سچی ہیں، اور جو توریت اور انجیل کے مخالف آیتیں ہیں وہ سچی نہیں ہیں، وہ جھوٹی۔ تو قرآن کریم کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے تھے اور بعض کا انکار کیا کرتے تھے۔ یا مقتسم سے مراد وہ حضرات بھی ہو سکتے ہیں ابتدائے زمانے میں نبی علیہ السلام کے پیچھے جو کفاروں کا گروہ لگا ہوا تھا، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب ابتدا کی ہے دعوت و تبلیغ کی، تو کفار مکہ نے مل کر کے کچھ لوگوں کو منتخب کر دیا تھا، اور خاص طور پر حج کے زمانے میں، جس میں سے ولید بن عقبہ جو تھا یہ سر فہرست تھا۔ لوگوں کو منتخب کر دیا گیا، تم فلاں مقام پر رہو، تم فلاں مقام پر رہو، تم فلاں مقام پر رہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق افواہیں پھیلاؤ۔ کسی کو کہا جاتا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، جادوگر کہنا، کسی کو کہا جاتا تم مجنوں کہنا، کسی کو کہا جاتا تم شاعر کہنا۔ اور ولید بن عقبہ جو ہے یہ خود مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ گیا۔ لوگ آتے تھے چاروں طرف سے اور اس سے پوچھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیا افواہیں ہیں، کچھ کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی ان کو دیوانہ کہتا ہے، کوئی ان کو کچھ کہتا ہے۔ تو یہ کہتا تھا کہ نہیں، جتنے لوگوں نے باتیں کہی سب نے صحیح کہی۔ تو تقسیم کرنے سے یہ چیزیں مراد ہیں کہ نبی علیہ السلام کی صفات کو انہوں نے تقسیم کر دیا، یا کفار مکہ ہی مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو کفار مکہ نے تقسیم کر دیا، اس لیے کہ قرآن کریم کے متعلق بھی کوئی کفار مکہ جو ہے اس کو جادو بھی کہا کرتے تھے، اس کو کہانت بھی کہا کرتے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ پرانے لوگوں کے واقعات ہیں یہ بس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کو کبھی جادو کہنا، کبھی کہانت کہنا، کبھی کچھ کہنا، تو یہ قرآن کریم کو گویا کہ تقسیم کرنا تھا۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے نازل کیا، یعنی عذاب نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اوپر جو آیت آئی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے نازل کی تقسیم کرنے والوں پر، یا نازل کی ہم نے قسم کھانے والوں پر۔
دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن کریم ایسے ہی عطا فرمایا، ایسے ہی آپ کے اوپر نازل کیا جیسا کہ یہود و نصارہ پر ہم نے کتابیں نازل فرمائی ہے، یعنی توریت اور انجیل وغیرہ جیسا کہ ان کے اوپر نازل کی گئی۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے، اب اگر ہم یہ تفسیر کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ پر جیسے توریت انجیل وغیرہ نازل کی گئی ویسے ہی آپ کے اوپر بھی ہم نے قرآن نازل کیا، تو اگلی جو آیت ہے الذین جعلوا القرآن عضین، پھر قرآن کے معنی یہ قرآن نہیں ہوں گے جو ہمارے سامنے ہے، بلکہ قرآن کے معنی اب ہوں گے پڑھی جانے والی کتاب، اور پڑھی جانے والی کتاب سے مراد ہوگی ان کی اپنی کتابیں توریت اور انجیل وغیرہ۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، چونکہ خود اپنی کتابوں پر مکمل طور پر ان لوگوں کا عمل نہیں تھا، کچھ آیتوں پر وہ عمل کرتے تھے، کچھ آیتوں پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے سوال کریں گے، اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی دنیا کے اندر جو بھی اعمال وہ کرتے تھے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ سوال کس چیز کا ہوگا؟ اعمال کے کرنے کا نہیں ہوگا کہ یہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، عام طور پر سوال کے چیز میں یہ بات آتی ہے کہ سوال جو ہوگا یہ ہوگا نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اصل سوال یہ ہوگا کہ نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی، تو اصل جو سوال ہے وہ اعمال کے کرنے اور نہ کرنے کا نہیں ہے، جن اعمال کو کرنے کا حکم ہے ان اعمال کو کیوں نہیں کیا اس کا سوال ہوگا، جن اعمال کو نہ کرنے کا حکم ہے ان اعمال کو کیوں کیا اس کا سوال ہوگا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا پائے گا جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں وہ جواب نہ دے دے، اور قدم ہٹانے سے مراد بعض محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ پل صراط سے وہ پار نہیں ہو پائے گا، گزر نہیں پائے گا جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں مکمل جواب وہ نہیں دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے حیات کے متعلق پوچھے گا، زندگی کے متعلق، میں نے تجھے زندگی دی تھی، اب سوال یہ نہیں کہاں خرچ کیا، اللہ کو معلوم ہے جن اعمال کو نہ کرنے کا حکم دیا تھا وہاں پر زندگی کو کیوں خرچ کیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے صحت دی تھی، طاقت و قوت دی تھی، اس کو غلط جگہ پر کیوں استعمال کیا۔ تیسرا یہ کہ میں نے تجھے مال و دولت دیا تھا، تو نے اس کا استعمال صحیح کیوں نہیں کیا۔ چوتھا یہ کہ اللہ فرمائے گا میں نے علم دیا تھا، اس کا استعمال تو نے کہاں پر کیا، یعنی غلط جگہ پر استعمال اس کا کیوں کیا گیا۔ تو اور بھی بہت ساری مختلف احادیث ہیں جن میں مختلف سوالات مذکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے رب کی قسم اللہ تعالیٰ ان سب سے معلوم فرمائے گا، اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کھلم کھلا اعلان کیجئے اس چیز کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ جو آیت ہے ابتدائی آیات میں سے ہے، یہ اس کے نزول سے پہلے نبی علیہ السلام کو حکم یہ تھا کہ دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ انجام دینا ہے وہ پوشیدہ طور پر دینا ہے، اعلانیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ صحابہ کرام بھی چپکے چپکے اور ایک دوسرے سے چھپ چھپا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے بعد میں صحابہ کرام نے پھر کھلم کھلا تبلیغ شروع فرمائی ہے، گویا کہ اس سے پہلے جو تبلیغ کا حکم تھا وہ پوشیدہ طور پر تھا، اور اس آیت کے بعد میں پھر کھلم کھلا اسلام کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھلم کھلا اعلان کریں اس چیز کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض فرمائے۔ اعراض کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ ان سے جھگڑنا یا ان سے بحث و مباحثہ بالکل نہ کرے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یقیناً ہم کافی ہیں استہزاء کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ بہت سے معبود بنائے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن ان کو معلوم ہو جائے گا، یا فردن جب ان کی موت واقع ہوگی تب معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے ساتھ میں معبود تھے یا نہیں تھے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں۔
یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یا قرآن کریم کے متعلق، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو بھی باتیں کفار مکہ کرتے ہیں، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، یعنی آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور اندرونی طور پر غصہ آتا ہے۔ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں گے تو اس سے دل کی جو تنگی ہے، دل کی جو تکلیف ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے رہیں، نماز مراد ہے، نماز پڑھنے والوں میں سے رہیں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک زندہ رہیں تب تک اللہ کی عبادت پر جمے رہیں، زندگی کے آخری لمحات تک اللہ تعالیٰ کی عبادت پر جمے رہنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر جمے رہنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہوتا ہے جب تک آدمی کے ہوش و حواس باقی ہے۔ اس کے بعد میں جب نزا کا عالم شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت چونکہ آدمی مکلف نہیں رہتا کسی بھی چیز کا، اس لیے اس وقت کا پھر اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔